دیکھیں سائفر کیس جو ہے نا، اگر ہم اس وقت پروسیکیوشن کا کیس، کیونکہ ابھی تک انہوں نے چلان جمع نہیں کرایا ہے، چلان جمع کرانے سے پہلے تو جو اصل ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹ، کیونکہ چلان جمع ہونے کے بعد ہی چارج شیٹ ہوتی ہے، اس کو ارینمنٹ کہا جاتا ہے لیگل لینگویج میں، جہاں پہ ایک ملزم کو کھڑا کر کے اس کے اوپر ایک فرد جرم عائد کی جاتی ہے، اور وہ اس کا جواب ہاں یا نہ میں دیتا ہے، اور پھر ٹرائل چلتا ہے۔ ٹرائل سے پہلے جو اگر کسی ملزم کو اریسٹ کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ ایف آئی آر بیسڈ ہوتی ہے۔ تو اس کی جو سائفر کے کیس کی ابھی تک ایف آئی آر ہی ہے، اور وہ ایف آئی آر جو کٹی ہوئی ہے اس کے مطابق دو سیکشنز لگائے گئے ہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے، وہ ایک ہے سیکشن 5 ہے اور سیکشن 7 ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو۔ اچھا، وہ جو سیکشن 5 اور 7 ہے اس میں بھی ابھی تو فیکچولی یہ ثابت کرنا باقی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو الزام لگایا گیا ہے، کیا وہ جو چیز وہ کہہ رہے ہیں، ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سائفر کی کاپی جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ اچھا، دوسرا ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ڈسمینیٹ کی انفارمیشن جو سائفر کے اندر تھی۔ اچھا، یہاں پہ دو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو اکثر ہماری لیگل ڈسکشنز میں مسنگ ہیں، چونکہ ان کی لیگل اسٹریٹجی خان صاحب کی لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہماری تو لیڈرشپ بھی اس وقت تباہ برباد انہوں نے کر دی ہے، تو اتنے رابطے نہیں ہیں۔ لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلے تو جو صحت جرم ہے، یعنی کہ جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کو بھی تو آپ نے پہلے کوالیفائی کرنا ہے کہ کیا وہ جرم کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ کیونکہ جس طرح سے جو کہا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے سائفر کی کاپی رکھ لی، میں فار دا سیک آف ڈسکشن مان بھی لوں کہ انہوں نے کاپی رکھ لی اور ان سے گم ہو گئی، لیکن کیا خان صاحب کے پاس سائفر کا ترجمہ تھا؟ یعنی کہ جو سائفر کا، کیونکہ سائفر جو ہے نا ایک کوڈڈ لینگویج ہے، ایک ڈی کوڈ ہے کلاسیفائڈ تھا یا کہ میسج کوڈ؟ آتا ہے۔ اب خان صاحب کو تو وہ کوڈ بریک کرنا نہیں آتا، خان صاحب کے پاس تو جو لیٹر آیا وہ لیٹر تو عام انگریزی میں ایک لکھی ہوئی چٹھی تھی، اس کے اندر معلومات تھی، انفارمیشن تھی، کوڈ نہیں تھا۔ تو خان صاحب کے اوپر اب تک کوڈ کا الزام نہیں ہے ایف آئی آر کے مطابق، یہ بعد میں ڈالا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ ایف آئی آر آپ کا بیسک ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ جو کاغذ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس آیا، تو وہ بھائی وہ ایک تو کاپی تھی، کاپی بھی اس ترجمے یا اس کوڈ کو ڈی کوڈ ہونے کے بعد زبان میں لکھے ہوئے ہونے بات کی تھی۔ نمبر ایک چیز تو یہ ہے، یہ ان کے اوپر وہ ہے۔ اچھا، تو اس لیے سیکشن 5 کا جو صحت جرم ہے وہ یہ بڑا ایک کوشچنیبل چیز ہوگی۔ پھر 7 ہے اس کی ڈسمینیشن ہے، دینا یا دینا۔ اچھا، یہ جو 7 ہے نا، کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے یا عمر قید یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، وہ میرے خیال ہے مس ریڈنگ آف لا ہے ابھی، یا اگر کوئی اور نئی چیز ایڈ کی جا رہی ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے، کیونکہ جو ابھی تک ایف آئی آر کی دفعات کے مطابق تو وہ ایک نارمل افینس بنے گا، اگر وہ بھی پروف ہو گیا تب تو اس کی سزا تو 2 سال ہے۔ لیکن جو یہ جو 14 سال اور وہ اس سزائے موت اور عمر قید ہے، وہ جاسوسی کے ذمر میں آتا ہے، اس کے اندر ایک پری کوالیفیکیشن ہے کہ وہ کوئی فورن سپائی ہے جو یہ چیز کر رہا ہے، جیسے کہ یادو کو آپ کہہ لیں جو تھا، وہ جو پکڑا گیا تھا۔ اب اس کیس میں تو ایشو ہی کچھ اور ہے۔ اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اس کے فیکٹس بیان کرنا شروع کریں تو 2 لائنوں کے بعد آپ کا ہاسا نکل جائے گا، کیونکہ الزام یہ ہے کہ ایک بیرون ملک سے دھمکی آئی جو کہ ایک کوڈ کے اندر آئی، اور اس کوڈ کو ظاہر بات ہے فورن آفس ڈی کوڈ کر کے پرائم منسٹر کو دیتا ہے، کیونکہ اس دھمکی تو ظاہر جو بھی کمیونیکیشن ہے اس چیف ایگزیکٹو تو وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کے پاس دھمکی آئی، وزیر اعظم نے وہ دھمکی برا خط پڑھا، اپنے ساتھ انہوں نے فورن منسٹر کو بٹھایا، ساتھ 2 لوگ اور بیٹھے، ایک ان کا پرنسپل سیکرٹری تھا اور ایک ان کا سینئر وزیر تھا، اور انہوں نے یہ بیٹھ کے کہا کہ جی اس کا ہمیں بھرپور جواب دینا چاہیے، پبلک کو بھی بتانا چاہیے، اور ہمیں نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی بلانا چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اب ایف آئی آر کی جو داستان ہے اس کے مطابق یہ جو سارا تھا یہ سازش تھی، یعنی کہ انہوں نے جو 4 لوگوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، سینئر وزیر اور پرنسپل سیکرٹری، ان کی میٹنگ کو سازش کہا جا رہا ہے۔ اب سازش کے لیے جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، یہ سازش دیکھیں کوئی بھی بندہ بیٹھ کے آپس میں کوئی بھی پلان کرتا ہے، اب آپ جا کے پکنک کرنے کا پلان کریں گے علی صاحب کسی کے ساتھ، یا وہ کوئی فلم دیکھنے جائیں گے، تو کیا وہ کنسپریسی میں تصور ہوگا یا نہیں، اس کو کوالیفائی کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ بھی تو یہ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں کیا وہ اپنا فنکشن پرفارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا فنکشن کیا ہوتا ہے؟
وزیر اعظم پاکستان کا فنکشن کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے، تو اگر کوئی بھی بیرونی طاقت یا کوئی بھی ملک یا کوئی خطرہ جو ہے آپ کی ملک کی سالمیت کو لاحق ہو، تو اس کے لیے اگر بیٹھ کے وہ منصوبہ سازی کرے تو کیا وہ ایک کرمنل کانسپریسی کے ضمن میں آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ ایک بڑا ہے۔ بیکاز جو اس دن جو عمران خان صاحب نے میٹنگ کی یا شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کے ساتھ میٹنگ کی یا اسد عمر یا باقی لوگ اعظم خان تھے، وہ میٹنگ آیا ان کی جو پروفیشنل فنکشن تھا، یہ ان کا آفیشیل فنکشن تھا، اس کا حصہ تھا کہ نہیں تھا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ۔ تو یہ وہ تمام چیزیں جب یہ چارج شیٹ کر لیں گے تو اس ٹرائل کا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو ٹرائل یا تو وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ گن پوائنٹ پہ کر لیں تو کر لیں، لیکن اگر اس ٹرائل کو کریں گے تو کسی طرف سے بھی اس ٹرائل پہ آئیں تو یہ ٹرائل جو ہے وہ مجھے کنکلوڈ ہوتا ہی نظر نہیں آ رہا۔